فإنك إن لم تعرف نبیک لم عارف امامک، اگر میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو پھر میں تیری حجت اور امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے؟ اور تیسرا جملہ اس دعا کا یہی ہے کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے اللہم عرفنی حجتک، اے اللہ اپنی حجت کی معرفت عطا فرما۔ فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي، اگر مجھے تیری حجت کی معرفت نہ ہو تو میں سب کچھ کرتے ہوئے بھی میں اپنے دین سے گمراہ ہوں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان حجت وقت کی معرفت نہ رکھتا ہو تو مولا نے فرمایا کہ وہ سوچے بغیر دین سے گمراہ ہے۔ یعنی اس کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ وہ کرتا کیا ہے، اگر وہ سارے دین پہ عمل کرتا ہے لیکن اسے اپنے زمانے کی حجت کی معرفت نہیں تو وہ دین سے گمراہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کیا ہے، زیارات پہ گیا ہے، مجالس سنتا ہے، خیرات کرتا ہے، واجبات پہ عمل کرتا ہے، محرمات کا ترک کرتا ہے، لیکن اگر اسے حجت زمانہ کی معرفت نہیں، وقت کے امام کی معرفت نہیں، ذرا اس کو تنہائی میں سوچنا، علی ولی اللہ پڑھتا ہے، حسن ولی اللہ پڑھتا ہے، حسین ولی اللہ پڑھتا ہے، تمام اماموں کی ولایت کی گواہی دیتا ہے، اگر اسے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں تو وہ دین سے گمراہ ہے۔ پریشان تو نہیں؟ اور یہ دعا زمانہ غیبت میں مولا نے فرمایا، یہ مفاتیح میں وظائف الابرار دعائیں کی جو کتابیں ہیں سب میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ یہ حکم ہے کہ روز پڑھو، یعنی معرفت اتنی ضروری ہے۔ تو اسی حوالے سے گفتگو ہمیشہ ہوگی۔ آج کی گفتگو بہت مشکل گفتگو ہے، اور یہ میرے معلومات کے مطابق آج تک ممبر کی تاریخ میں شاید کسی نے یہ گفتگو کی ہے ذرا مشکل سخت۔ تو اگر آپ میرے ساتھ ہوں تو میں برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند السلام۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں خالق کائنات نے کافر اور مسلمان کی پہچان بیان کی، اور اصل پہچان بھی قرآن کی روح میں کفار کی پہچان یہی آیت ہے۔ کافر اس کو نہیں کہتے جو اللہ کا منکر ہو۔ قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا، اے میرا محبوب، اے میرا رسول، جو کافر ہیں وہ تیرے رسول ہونے کا اقرار کرتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں لست مرسلا، تم مرسل نہیں ہے۔ توجہ چاہیے۔ بسم اللہ
یعنی قرآن کہتا ہے کہ کافر وہ ہے جو رسول کو مرسل نہ مانے. یہ نہیں کہا جو رسول کو رسول نہ مانے، مرسل نہ مانے. رسول اور مرسل میں فرق کیا ہے؟ عربی زبان میں رسول کا لفظ جو ہے یہ پیغام پہنچانے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو بھی کوئی پیغام لے جائے اس کو عربی زبان میں رسول کہتے ہیں. ڈاکیے کو بھی رسول کہتے ہیں عربی زبان میں. جب گورنمنٹ ڈاکیے کو ڈاکیا بنا دے، اس کو یہ عہدہ دے، تو اس وقت اس کو مرسل کہتے ہیں. یہ گورنمنٹ کا بنایا ہوا رسول ہے. اور جب ڈاکیا خط لے آئے، پیغام لے آئے، تو اس وقت اس کو رسول کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ڈاکیا جب سے ڈاکیا بنا ہو ساری زندگی کوئی خط لائے ہی نہ، یعنی کوئی خط ہی نہ لکھے، تو وہ مرسل ہے، رسول نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ بس یہ سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرا محبوب، تجھے رسول منوانا میرا مقصد نہیں، بلکہ تجھے اس وقت سے رسول بنانا منوانا مقصد ہے جب سے میں نے تجھے رسول بنایا. جب سے میں نے تجھے اپنا رسول مقرر کیا. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے رسول کو اس وقت سے رسول مانا. توجہ ہے؟ میرا رسول کب سے رسول ہے؟ مختصر صرف عرض کروں گا، اگر تفصیل میں گیا تو شاید وقت میں یہ ساری گفتگو مکمل نہ ہو سکے. میرا رسول اس وقت سے رسول ہے جب ابھی کائنات نہیں بنی تھی. یعنی ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے میرے رسول کو جب بنایا تھا تو نعوذ باللہ اس وقت اللہ نے ناقص بنایا ہو، کامل ہی بنایا تھا. یعنی جو جو رسول میں ضرورت تھی وہ سب کچھ تھا. وہ ناقص نہیں تھا. ہم پیدا ہوتے ہیں ناقص، پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو ہم تکمیل کے مراحل کو طے کرتے ہیں. چھوٹے ہوتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں، شعور کم ہوتا ہے، پھر زیادہ آتا ہے، علم نہیں ہوتا، پھر آ جاتا ہے. لیکن یہ رسول جب سے ہے جب تک رہے گا، اس میں کوئی فرق نہیں. کیوں فرق نہیں؟ سنی شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ابھی کائنات بنی ہی نہیں تھی تو اللہ نے اپنے نور سے رسول کو بنایا. تو یہ رسول اللہ کا نور ہے، ایسے ہی ہے. تو جب یہ بنا ہی اللہ کے نور سے ہے تو پھر جو جو کمالات اللہ میں تھے وہ سارے اس میں ہیں، اس وقت سے ہے. توجہ ہے؟ یہ رسالت بھی یہ ایسا کمال ہے جو اللہ میں تھا، کیونکہ ہم تک جو پہنچ رہا ہے یہ بھی تو اللہ کا ہے نا، تو یہ بھی اس وقت سے رسول ہے. سمجھ آ گئی میری بات؟ چلے آگے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرا محبوب، جو تجھے اس وقت سے رسول نہ مانے وہی کافر ہے. یعنی جو
रसूल को रसूल माने, अल्लाह उसे मुसलमान नहीं मानता, क्या बात, बल्कि मक्का बनने से पहले अगर रसूल मानो। और यही वजह है, ये रसूल उस वक्त से है, नबी भी उस वक्त से है। यही वजह है जब रसूल से पूछा गया कि हुजूर आप कब से नबी थे, तो रसूल ने फरमाया कौन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन, अभी आदम मिट्टी और पानी में था, मैं उस वक्त भी नबी था। यानी ये उस वक्त से रसूल है। अब जरा मैं थोड़ी सी सख्त बात करने लगा हूँ आपसे, मेरे मुखातब सिर्फ आप हैं, क्योंकि आप सारे मुसलमान हो ना। दो चार ही बोले, सारे बोलो है, सारे मुसलमान। और मुसलमान किसको कहते हैं? जिसका कलमा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयम वलीउल्लाह वलाइम्मतुल मासूमीना हुज्जतुल्लाह। मुसलमान का मुकम्मल जो तारुफ है वो यही है कि इन सब पे ईमान रखा है। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह पे फिर कभी गुफ्तगू होगी। आज की मेरी गुफ्तगू है मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप सब इकरार करते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये सबका इकरार, पक्की बात है। अच्छा, ये जो आप कलमा पढ़ते हो ना, हर मुसलमान जो कलमा पढ़ता है, ये एक दावा है कि हम दावा करते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और जो काफिर हैं वो इस दावे को कबूल नहीं करते, ऐसे ही है ना। यानी आप ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ते हो, ये एक दावा है कि हमारा ये दावा है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, ये एक दावा है। इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह एक बोलो दावा है। और हर अक्लमंद इंसान जानता है कि हर दावा मोहताज दलील है। बड़े से बड़ा दावा हो, अगर दलील ना हो वो दावा बोलो किसी काम का है? ये दुनिया का भी उसूल है, अक्ल का भी उसूल है, दीन का भी ये उसूल है। यही वजह है कि अगर कोई बंदा तौहीद का इकरार करे लेकिन उसके पास दलील ना हो, तो वो अल्लाह को मानता ही नहीं। कि कब्र में नकीर और मुनकर आके सवाल करेंगे, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो हम जवाब देंगे कि अल्लाह जल्ला जलालहू रब्बी, कि अल्लाह मेरा रब है। अच्छा, क्या वजह है कि कब्र में काफिर क्यों नहीं जवाब दे सकेगा? हालांकि कुरान कहता है कि मौत के बाद हर इंसान को हकीकत का पता चल जाएगा। ये शऊर पे जो पर्दा है ना, ये जिंदगी तक है, दुनियावी जिंदगी तक। जैसे ही इंसान मरेगा उसको हकीकत का पता चल जाएगा, ऐसे ही है? अच्छा, ये हकीकत का जो पता चल जाएगा, ये मुसलमान को भी पता चल जाएगा, काफिर को भी पता चल जाएगा। तो क्या वजह है कि कब्र में मुसलमान तो जवाब दे देगा, काफिर को भी तो पता चल गया है, वो कब्र में क्यों नहीं जवाब देगा? उसकी वजह यह है कि काफिर के पास दुनिया में दलील तौहीद नहीं थी।
اور یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں، صرف کافر کی بات نہیں، قبر میں وہ مسلمان بھی جواب نہیں دے سکے گا جس کے پاس دلیل توحید نہیں ہوگی، کیونکہ توحید ایک دعویٰ ہے اور دعویٰ محتاج ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ یہ ایک دعویٰ ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے رسول اس وقت سے رسول ہیں جب ابھی کائنات بنی ہی نہیں تھی، ان کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں یہ رسول نہ ہو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول جو بتائے صرف وہ دین نہیں، رسول کا لمحہ لمحہ تمہارے لیے دین ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نمونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں جیسے وہ کریں۔ محمد اور محمد بلند تر صلوات۔ درود پڑھتے ہیں، آگے 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 تھوڑا سارے چلو پریشان تو نہیں ہو، میں جانتا ہوں یہ ذرا مشکل بات ہے اور یہی تمہارے لیے سب سے ضروری بات ہے۔ اچھا، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اس وقت سے رسول ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، ہم بھی نہیں تھے۔ دعویٰ محتاج دلیل ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، ذرا میرا ایک سوال ہے آپ سب سے اور آپ نے جواب بھی دینا ہے۔ آپ جتنے محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو، آپ کے پاس اس دعوے کی کیا دلیل ہے؟ بولو، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ چلو میں ذرا آسان کرتا ہوں۔ کسی بھی دعوے کی دلیل عام طور پہ گواہ ہوتے ہیں۔ عدالت میں آپ کو دعویٰ لے کے جاؤ تو ثبوت ہونا چاہیے، ایسا ہی ہے، اور ثبوت عام طور پہ گواہ ہوتے ہیں۔ دو ثبوت ہوتے ہیں۔ میں ایک دعویٰ عدالت میں لے جاؤں، جج مجھ سے پوچھے گا اس دعوے کی دلیل کیا ہے، تو میں دو ہی باتیں کر سکتا ہوں۔ ایک تو یہ کہہ سکتا ہوں جی میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ دوسرا یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس اس دعوے کے چشمدید گواہ ہیں۔ بولو تو صحیح، ایسے ہی ہے نا؟ تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس وقت سے یہ رسول ہے، تو ہمارے پاس اس کا گواہ کون ہے؟ بولو، آپ جتنے کلمہ پڑھ رہے ہو، آپ نے یہ کلمہ پڑھا ہے، یہ کلمہ آپ نے کس سے لیا ہے؟ ہاں، بظاہر ابھی جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے جتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے جو کلمہ پڑھا ہے، ہم نے یہ کلمہ کیسے پڑھا ہے؟ ظاہری طور پہ جتنے بھی مسلمان ہیں دنیا میں، انہوں نے کلمہ دو طریقوں سے پڑھا، دو طریقوں سے۔ پہلا طریقہ کسی سے سن کے، مولوی سے سن کے، ماں باپ سے سن کے، عالم سے، دوست یار سے، یعنی اپنے جیسے انسانوں سے سن کر۔ دوسرا طریقہ جو کلمہ کا ہے وہ ہے کتابوں میں پڑھ کے، جو ہمارے پاس تاریخ کی کتابیں ہیں وہ پڑھ کے۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے، یعنی وہ دوسرا ہی طریقہ ہے کہ ان کتابوں میں ایک کتاب کا نام قرآن بھی ہے، قرآن کو پڑھ کے، ایسا ہی ہے۔ بولو، میں ذرا اس پہ جرا کرنا چاہتا ہوں اور آج میں عدالت لگانے لگا ہوں۔ اگر تو کلمہ ہم نے اپنے جیسے انسانوں سے سن کے پڑھا ہے،
تو میرے خیال میں وہ کلمہ کوئی اتنا مضبوط کلمہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اگر آپ نے انسانوں سے سنا ہے تو سچا گواہ وہی ہوتا ہے جو چشمدید گواہ ہو. ہم نے جن انسانوں سے سنا ہے ان میں سے کوئی بھی چشمدید گواہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت انسان نہیں تھے. دوسرا طریقہ ہم نے کتابوں سے یا قرآن سے لیا ہے. کتابیں جتنی بھی ہیں، جتنے مذاہب کی بھی کتابیں ہیں، تمام علماء کا اس میں اتفاق ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جتنی کتابیں ہیں ان میں صحیح باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، غلط باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. بولو ایسا ہے یا ہے؟ حدیث کی کتابیں لے لو، تفسیر کی لے لو، تاریخ کی لے لو، شیعہ سنی وہابی اہل حدیث جس مسلک کی کتابیں لے لو، کوئی ایک کتاب بھی آپ کو نہیں ملتی جس میں مکمل صحیح باتیں ہوں. غلط بھی ہیں، صحیح بھی ہیں. اور جب کتاب میں غلط بھی ہے اور غلط کو صحیح بھی کر کے پیش کیا گیا ہے تو پھر وہ بھی یقینی نہیں ہے. رہ گیا قرآن، تو قرآن کو تو اس وقت ماننا ہے جب رسول کو رسول ماننا ہے. بولا تو صحیح ہے. قرآن اس وقت مانا جائے گا جب ہم ثابت کرتے کہ یہ رسول ہیں. ابھی بات رسول کی رسالت کی ہے، لذا آپ قرآن کو بھی دلیل نہیں بنا سکتے رسول کی رسالت کے لیے. میری بات کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ بور ہو رہے ہو تو میں چینج کر پھر بولو. آؤ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات. آؤ اللہ نے یہ کہا. ابھی میں قرآن کی بات نہیں کر رہا، اور یہ قانون عقلی قانون بھی ہے. اللہ نے کہا ہے میرا رسول، میرا محبوب، کافر تیرے اس وقت کے مرسل ہونے کے انکاری ہیں اور وہ تجھ سے ثبوت مانگتے ہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. تو میرا محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں میرے اس وقت سے رسول ہونے کی دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے، تو قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے مرسل ہونے کا پہلا گواہ اللہ ہے. سمجھو، پہلا گواہ کون ہے؟ اللہ. اور دوسرا گواہ کون ہے؟ من عنده علم الکتاب، میرے اس وقت سے مرسل ہونے کا دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس تمام کتابوں کا علم. بات کچھ آسان ہوئی یا نہیں؟ بولو. یعنی رسول کے، بلکہ میں آسان لفظوں میں کہوں محمد الرسول اللہ کے دعوے کے دو گواہ ہیں. پہلا گواہ ہے اللہ، دوسرا گواہ وہ جس کے پاس کتاب نہیں، تمام کتابوں. یہ عربی گرامر ہے، یہ کتاب پہ ہے الف لام. علم الکتاب، الکتاب کے کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہوتا ہے، یہ استغراق کے لیے آتا ہے کہ جتنی کتابیں ہیں. یعنی رسول کے مرسل ہونے کا دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس تمام کتابوں کا علم. بظاہر آپ کے لیے بات آسان ہو گئی ہے، لیکن مشکل بات اب شروع ہوتی ہے. میں اپنی گفتگو ایسے سمجھے اب شروع کرنے لگا ہوں. پریشانی تو نہیں ہے؟ آؤ ذرا، کیونکہ یہ دعویٰ ایسا ہے جس دعوے پہ ہماری آخرت کا دار و مدار ہے. اگر ہم قبر میں، حشر میں
یہ دعویٰ ثابت نہ کر سکے تو پھر جہنم میں جائیں گے. اگر جنت میں جانا ہے تو دعویٰ ثابت کرنا پڑے گا. تو پھر اس دعوے پہ تھوڑی سی جرا ہو جائے. بولو آواز تھوڑی بڑی کاٹ آؤ. جیسے عدالت میں دعوے پہ جرا ہوتی ہے تو میں چاہ رہا ہوں اس دعوے کے گواہوں پہ تھوڑی سی گفتگو کی جائے. پہلا گواہ ہے اللہ، محمد رسول اللہ کا. قانون عقل اور دین میں دونوں میں گواہ کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں. کیا شرطیں ہوتی ہیں؟ پہلا گواہ کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ چشمدید گواہ ہو. بولو ایسے ہی ہے نا، چشمدید ہونا ضروری ہے. اللہ محمد رسول اللہ کا چشمدید گواہ ہے کیونکہ اس وقت اللہ تھا. اللہ ہے محمد رسول اللہ کا دعوے کا چشمدید گواہ. لیکن انسانوں کی عدالت میں گواہ کی دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ مجمع میں آ کے گواہی دے. بولا تو صحیح. آپ عدالت میں کوئی دعویٰ لے جائیں اور جج کو کہیں جج صاحب میرے پاس گواہ ہے لیکن کوئی یہاں نہیں آ سکتا. گواہ چشمدید ہے، سچا بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے ادھر آ کے گواہی نہیں دے گی، تو وہ گواہ مانا جائے گا؟ بولو چاہے وہ جتنا بڑا گواہ ہو. اللہ محمد رسول اللہ کا گواہ ہے لیکن کبھی بندوں کے سامنے آیا ہی نہیں. بولو تیرے چوک بیٹھے ہوتا ہے سامنے کبھی آیا نہ؟ وہ سامنے آیا اور نہ ہی اللہ نے کبھی گواہی دی. آپ جتنے بیٹھے ہو آپ کے پاس کوئی اللہ کی گواہی ہے؟ قرآن کی بات نہیں کرنی. قرآن کو اس وقت ماننا ہے جب رسول کو رسول ماننا ہے. گواہ عدالت میں مختلف طریقوں سے گواہی دے سکتا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے بول کے گواہی دے، اور اگر گواہ بول نہیں سکتا تو وہ لکھ کے گواہی دیتا. ایسے ہی ہے مثلا گونگا ہے نہیں بول سکتا تو وہ عدالت میں لکھ کے واقعے کی گواہی دیتا. اللہ نہ منظر عام پہ آتا ہے نہ اللہ بولتا ہے. چلو بولتا ہوگا لیکن ہم سے نہیں بولتا. بولو انسانوں سے کلام نہیں کرتا، اللہ کچھ سے کرتا ہے. تو اللہ ان کے لیے تو گواہ ہے جن سے بولتا ہے. پتہ نہیں کیا سمجھا، ہمارے لیے گواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہ اس نے گواہی دی. تو اس کا مطلب ہے کہ محمد رسول اللہ دعوے کا پہلا گواہ سچا تو ہے لیکن بندوں کے لیے وہ گواہ نہیں. پتہ نہیں کیوں پریشان ہے. آپ میں سے اگر کسی کے لیے اللہ گواہ ہے تو بولے. آپ کے پاس اللہ کی اگر گواہی پہنچی ہے، اللہ نے آپ کو گواہی دی ہو تو پھر قرآن کے علاوہ، کیونکہ قرآن محمد رسول اللہ کے بعد ماننا ہے، پہلے نہیں. لذا محمد رسول اللہ نامی دعوے کا پہلا گواہ ہمارے لیے نہیں ہے، نبیوں کے لیے ہو سکتا ہے جن سے وہ بولتا ہے. سمجھ آئے؟ اب اس دعوے کا واحد گواہ وہ ہے جس کے پاس تمام کتابوں کا علم ہے. اگر وہ گواہ ہمارے پاس ہے تو ہم محمد رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ گواہ نہیں
تو جتنا محمد اور رسول اللہ پڑھو گے وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہوگا. پتہ نہیں کیوں پریشان ہو یعنی اگر گواہ نہیں تو وہ دعویٰ ہے، ثابت نہیں. توجہ، یہ میں ویسے ہی گفتگو نہیں کر رہا. یہ اس وقت یہ مسلمان کسی خوش فہمی میں مبتلا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین بڑا پکا دین ہے اور زمانے کو ماننا چاہیے. یہ نیٹ پہ جا کر ریسرچ کرو. عیسائی، یہودی، کمیونسٹ، انہوں نے جو اعتراضات مسلمانوں پہ کیے ان میں سے ایک یہ اعتراض بھی ہے کہ تمہارے پاس محمد اور رسول اللہ دعوے کے کوئی دلیل ہی نہیں ہے. یہ چیلنج ہے نیٹ پہ کمیونسٹ اور غیر مسلموں کا، اور مسلمانوں کے پاس اس کا جواب ہی نہیں. یہ میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں. یہ بظاہر انہوں نے چیلنج کیا ہے، اور میں اکثر مسلمانوں کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ تمہارے پاس محمد اور رسول اللہ کا کوئی گواہ ہی نہیں ہے. اب ذرا اگلی گفتگو اس سے بھی مشکل ہے. اگر پریشان نہ ہو تو میں کروں. چہرے تو آپ کے مجھے بڑے پریشان لگ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس تمام کتابوں کا علم ہے. اللہ نے وہ دوسرے گواہ کا نام نہیں لیا، صرف اس کی صفت بیان کی ہے کہ گواہ کے لیے یہ صفت کا ہونا ضروری ہے. آپ تلاش کریں وہ دوسرا گواہ کون ہے. ذرا وسیع دل کر کے تلاش کریں. میں اکثر کہتا ہوں کہ آدم سے لے کر آج تک کائنات میں تلاش کرو کہ کوئی ایسا مل جائے جس نے یہ چیلنج کیا ہو کہ میرے پاس تمام کتابوں کا علم ہے. کوئی تلاش کر لا. مسلمان جسے تلاش کر کے لے آئے ہم اسی کو گواہ رسالت مان لیں. بولو، میں نے نبیوں میں تلاش کیا کہ کوئی مل جائے جس نے کہا ہو میرے پاس تمام کتابوں کا علم ہے. نبیوں کے پاس کچھ علم تھا لیکن تمام کتابوں کا علم نہیں تھا. جب میں نے تلاش کرنا شروع کیا تو تلاش کرتے کرتے منبر کوفہ پہ مجھے ایک خطیب ازل نظر آیا. جو کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اعلان کر رہا تھا، ایھا الناس لو سنیت لی الوسادۃ لجلست علیہا فحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل القرآن بقرآنہم حتی ینطق الکتب صدق علی ابن ابی طالب. اگر میرے لیے مسند قضاوت بچھا دی جائے اور میں اس پہ بیٹھ جاؤں تو تورات والوں میں تورات کے مطابق فیصلہ کروں، انجیل والوں میں انجیل سے فیصلہ کروں، زبور والوں میں زبور سے، قرآن والوں میں میں قرآن سے قضاوت کروں. حتیٰ کہ لوگ نہیں بلکہ ہر کتاب میں علی کا کلمہ پڑھے. دعویٰ کیا کہ میرے پاس تمام کتابوں کا علم ہے، تمام کتابوں کا ہے. اور کسی نے جب میرے مولا سے پوچھا، مولا آپ کے پاس علم کیسے آیا؟
مولا نے فرمایا تو صرف علم کی بات کرتا ہے، انا منزل التورات، تورات نازل کرنے والا ہی تو میں تھا۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ داؤد کو زبور پڑھانے والا میں تھا، عیسیٰ کو گہوارے میں بلانے والا میں تھا۔ میرے مولا کا خطبہ ہے انا المتکلم مال عیسیٰ فی المہد، گہوارے میں عیسیٰ کو، عیسیٰ نے گہوارے میں کہا تھا کہ میرے پاس کتاب ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے پاس کتاب ہے۔ توجہ، یہ عیسیٰ بھی گہوارے میں اپنی نبوت کی دلیل کتاب کو بنا رہا۔ مولا نے فرمایا عیسیٰ کو گہوارے میں انجیل پڑھانے والا میں ہی تو تھا۔ ہاں، یہ مولا نے دعویٰ کیا منبر کوفہ پہ۔ اچھا چلو لطف لو کے ذرا پیچھے چلو، یہ میں روا روی میں کہہ دیا، یہ مولا نے یہ دعویٰ کوفے میں کیا۔ حقیقت میں یہ دعویٰ میرے مولا نے کوفے سے پہلے بھی کیا۔ کب کیا؟ 16 رجب کے دن، جب کعبے سے میرے مولا کی پاک اماں مولا کو لے کے آئی، رسول نے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ توجہ، یہ پہلا مقام ہے جہاں میرے مولا علی نے رسول کو سلام نہیں کیا۔ میں نے تمام کتابوں میں دیکھا ہے کہ رسول نے میرے مولا کو جیسے ہی ہاتھوں پہ اٹھایا، مولا نے سلام نہیں کیا۔ پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا، میرے مولا نے فرمایا یا رسول اللہ حکم فرما، تورات پڑھوں یا انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ مولا نے یہ رسول کے ہاتھوں میں دنیا میں ظاہراً پہلا دن، تیسرا دن دنیا کے سامنے آتے ہوئے پہلی بات جو کی وہ یہی کی کہ تورات پڑھوں یا انجیل، زبور پڑھوں یا قرآن پڑھوں۔ پھر مولا نے قرآن پڑھ کے سنایا۔ سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ مولا نے قرآن پڑھا، جو یہ نہیں مانتے کہ سارا قرآن پڑھا، یہ مانتے ہیں کہ سورہ مومنون پڑھا۔ یعنی رسول کے ہاتھوں پہ میرے مولا نے قرآن سنایا۔ جب میرے مولا کعبے میں آئے تھے اس وقت بظاہر تو رسول پہ ابھی ایک بھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی قرآن آنا ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا، رسول نے اعلان رسالت کیا ہی نہیں تھا، ابھی قرآن آیا ہی نہیں، اور میرے مولا پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ میں حیران ہوں ان مسلمانوں پہ جو کہتے ہیں کہ رسول پہلے نہیں جانتے تھے اور جبریل آ کے سناتا تھا، اور رسول نے نعوذ باللہ کہا کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ جو رسول کا غلام ہے، کیا سن رہے ہو؟ میرا رسول میرے مولا علی کا بھی سردار ہے، وہ رسول کے ہاتھوں پہ پڑھ کے سنا رہا ہے۔ یہ زمانے کو بتا رہا ہے کہ ہم قرآن میں جبریل کے محتاج نہیں۔ اچھا، یہ مولا نے رسول کے ہاتھوں پہ کیوں یہ دعویٰ کیا اور قرآن کیوں پڑھا؟ میں نے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ مولا نے رسول کو سلام نہیں کیا بلکہ دنیا میں ظاہر ہوتے ہوئے۔ اچھا، یہ بھی سنتے رہتے ہو کعبے میں 3 دن مولا رہے، مولا نے کوئی کلام ہی نہیں کیا، اپنی پاک اماں سے بھی کوئی کلام نہیں کیا۔ جو مولا دنیا میں آنے سے پہلے اپنی اماں سے کلام کرتا تھا، 3 دن کعبے میں کلام ہی نہیں کیا، آنکھیں بھی نہیں کھولی۔ اس میں کیا راز ہے؟ بہت سارے راز ہیں، لیکن ایک راز یہ ہے کیونکہ علی آیا ہے دنیا میں، گواہ رسالت بن گیا۔ توجہ، اسی لیے ہاتھوں پہ آتے اس سے پہلے کوئی کلام نہیں کیا، جیسے ہی ہاتھ
کو دیکھا, لوگوں کو دیکھا, پھر کتابیں پڑھی. کتابیں پڑھنے کے بعد شیعہ سنی نے لکھا ہے کہ میرے مولا علی نے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ یہی تھا کہ اشہد انک لرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا رسول ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, کل قرآن بے بہا نعرہ حیدری. وقت تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا, پریشانی تو نہیں ہے؟ بولو. ہاں, یعنی یہ رسول کے ہاتھوں پہ آ کے اشہد انک رسول اللہ یہ کہنا اور کتابیں پڑھنی, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی دنیا میں آیا ہی گواہ رسالت بن گیا. توجہ ہے, ابھی یہ والی آیت نازل ہی نہیں ہوئی تھی کہ رسول کے مرسل ہونے کا گواہ وہ ہے جس کے پاس کتابوں کا علم ہے. یہ علی بادشاہ نے یہ سارا سنا کے گواہی دی رسول کی رسالت. تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کی رسالت کا اس وقت مکے میں گواہ میرا مولا علی تھا. اگر یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ گواہ کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں, ہوتی ہے یا نہیں؟ پہلی شرط کیا ہے؟ چشم دید گواہ. اگر عدالت میں کوئی گواہی دے, گواہ آ کے پورا واقعہ سنا دے اور وکیل مخالف ثابت کر دے کہ جج صاحب جب یہ واقعہ پیش ہوا تھا اس وقت تو یہ گواہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا, بولو, پورا واقعہ بھی سنا دے, وہ گواہ قبول نہیں, کیونکہ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو اور چشم دید ہو. اس کا مطلب ہے جب رسول بن رہا تھا تو علی دیکھ رہا تھا. یہ اس کا مطلب ہے کہ علی 13 رجب کو پیدا نہیں ہوا, بلکہ میرا مولا علی اس وقت تھا جب رسول بن رہا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر علی کو اس وقت سے نہ مانو تو تمہارا محمد الرسول اللہ پڑھنا غلط ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, اس کا مطلب ہے کہ مولا علی یہ گواہ رسالت ہے. اسی لیے تو غدیر کے میدان میں اللہ کا رسول سے لہجہ ہی بدل گیا علی کی ولایت کے اعلان میں. کیوں؟ اگر علی کی ولایت نہ ہو تو یہ ولایت کا انکار نہیں, یہ حقیقت میں رسالت کا انکار. چلو ذرا آگے چلے, ورنہ میں اگر اسی پہ گفتگو کروں تو بہت وقت لگ جائے گا. اب ذرا مشکل بات کر لینا. محمد الرسول اللہ کا پہلا گواہ اللہ, وہ ہمارے لیے نہیں ہے, وہ اس کے لیے ہے جس سے اللہ باتیں کرے. دوسرا گواہ ہے میرا مولا علی. سمجھ آ رہی؟ اچھا, گواہ کی عدالت میں شرط کیا تھی؟ چشم دید. اور دوسری شرط کہ وہ آ کے گواہی دے. آپ ذرا مشکل بات کرنے لگا ہوں. آپ جتنے محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو, آپ کے پاس گواہ تو ہے مولا علی, تو کیا آپ نے مولا علی سے یہ گواہی دی ہے؟ اب ذرا بات بڑی مشکل ہے, بولنا چاہیے سچ. آپ جتنے بیٹھے ہو آپ نے مولا علی سے یہ گواہی سنی ہے؟ بولو. ہم اس وقت تھے ہی نہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مولا علی بھی ہمارے لیے گواہ رسالت نہیں ہے. مولا علی ان کے لیے گواہ رسالت ہے جنہوں نے مولا علی سے یہ سنا.
نہیں توجہ ہی نہیں کر رہے. اس زمانے کے لوگ جب بظاہر مولا علی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ محمد رسول اللہ اس وقت پڑھے گا جب اس کے پاس کسی ایسے کی گواہی ہو جو چشمدید گواہ ہو. وہ کون ہے؟ وہ مولا حسن ہے. اب پتہ چلا اللہ نے قرآن میں گواہ کا نام کیوں نہیں لیا، صفت بتائی کہ وہ گواہ رسالت ہے جس کے پاس ساری کتابوں کا علم ہے. اس کا مطلب ہے مولا حسن کے دور میں محمد رسول اللہ دعوے کا گواہ ہے میرا مولا حسن. اچھا میرا مولا حسن صرف محمد رسول اللہ کا گواہ نہیں بلکہ علی ولی اللہ کا بھی گواہ ہے. اسی لیے تو رسول نے فرمایا تھا. اب میں اصل بات کرنے لگا ہوں جو تمہارا موضوع ہے. اب پتہ چلا رسول نے کیوں فرمایا تھا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. جو انسان اللہ کا اقرار کرے، رسول کا اقرار کرے، دین پہ عمل کرے، اگر اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا تو وہ کفر کی موت مرا، وہ جاہلیت کی، کفر و شرک کی موت مرا. کیوں؟ زمانے کا امام صرف امام نہیں بلکہ وہ گواہ رسالت. سمجھ آ رہی ہے؟ مولا حسن کے زمانے میں ہے مولا حسن گواہ رسالت. مولا حسین بادشاہ کے زمانے میں ہے مولا حسین بادشاہ گواہ رسالت. مولا سجاد کے زمانے میں مولا سجاد ہے. میں ایک امام کا نام نہ لوں، 11ویں امام تک ہر امام توحید کا بھی گواہ ہے، رسالت کا بھی گواہ ہے، اپنے سے پہلے تمام اماموں کی امامت کا بھی گواہ ہے. اب ذرا اگر سفر کرنا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ مقام اظہار میں یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، مقام اظہار میں سب سے افضل ذات ہوتی ہے زمانے کی حجت. زمانے کی حجت سب سے افضل. یہی وجہ ہے کہ باپ بیٹا ان میں نہیں دیکھا جاتا. یہی وجہ ہے کہ جب 21 رمضان کو میرے مولا حسن بابے کا تابوت لے کے جا رہے تھے اور گھوڑا سوار آیا، مولا نے گھوڑے سوار کے حوالے تابوت کیا. جب وہ چلا میرے مولا حسن 2 قدم پیچھے آئے. جب پیچھے آئے تو میرے مولا نے فرمایا گھوڑا سوار اپنے نقاب کو ہٹا. توجہ، جانتے ہو ہے اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا. جب کہا نا نقاب کو ہٹا تو اس وقت کہا تجھے تیرے بابے نے حکم دیا تھا کہ گھوڑے سوار کو تابوت دے دینا، نقاب ہٹانے کا نہیں کہا. میرے مولا نے فرمایا یہ میں نے تابوت تیرے حوالے کیا ہے اپنے بابا کے حکم کی تعمیل میں، اور نقاب ہٹانے کا کہہ رہا ہوں اپنی امامت کی بنیاد پر. اب میں حجت ہوں، یعنی حسن مولا اس وقت اپنے پاس بابا کا بھی امام ہے. یعنی ہر زمانے کی حجت. آج ہے تمہارے امام زمانہ کا دور. توجہ، امام زمانہ کی ذات توحید کی بھی دلیل ہے، محمد رسول اللہ کی بھی دلیل ہے، علی ولی اللہ کی بھی دلیل ہے، حسن حجت اللہ کی دلیل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ 11 اماموں کی امامت کی دلیل ہے، تیرا 12واں. یہی وجہ ہے رسول نے فرمایا تھا من انکر المہدی فقد کفر
اگر کوئی 11 اماموں کی امامت کا قائل ہو، اگر 12ویں کا انکار کر دے تو اس کے کافر ہونے میں شک نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب پتہ چلا محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ۔ یعنی حجت وقت اصل دین کی ضامن ہے۔ حجت وقت، اس کی معرفت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب پتہ چلا رسول نے کیوں فرمایا تھا من لم یکن فی عنقہ بیعۃ الامام مات میتۃ الجاہلیہ۔ یہ حدیث سنی کتب میں بھی ہے، تقریباً تمام سنی کتب میں یہ روایت موجود ہے، اور ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جس شخص پر اپنے وقت کے حجت کی جس شخص نے بیعت نہ کی ہو وہ کفر کی موت مرا ہے، وہ شرک کی موت۔ جاہلیت یہ رسول سے پہلے والے زمانے کو کہتے ہیں، زمانہ جاہلیت، مشرکین مکہ کا زمانہ جو تھا، جو 500 سال کا تھا۔ تو جو بیعت امام کے بغیر مر جائے وہ کفر کی موت مرا ہے۔ اسی وجہ سے رسول نے غدیر میں 3 دن لوگوں کو روکا بیعت کروانے کے لیے۔ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ رسول بہتر تو یہی نہیں تھا کہ رسول ایک ہی مرتبہ کہتے تم اپنے دلوں میں نیت کر لو علی بادشاہ کی بیعت، جاؤ سنی شیعہ کتابیں اٹھا کے پڑھو۔ ایک ایک شخص نے رسول کے حکم پر علی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ایک 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، 3 دن لگے صرف بیعت۔ مردوں نے بیعت کر دی، عورتیں رہ گئی۔ اب عورتوں کے لیے بظاہر نامحرم کے ہاتھ کو چھونا جائز نہیں تھا۔ رسول نے فرمایا برتن رکھو، اس برتن میں پانی ڈالا، ایک طرف علی بادشاہ نے ہاتھ رکھا، ہر عورت آتی اس پانی میں ہاتھ رکھ کے علی کا کلمہ۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر علی کی بیعت نہ کرے تو محمد رسول اللہ پڑھنا کوئی کام کا نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اب پتہ چلا کہ نماز میں اگر علی ولی اللہ نہ ہو تو نماز جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں محمد رسول اللہ نامی دعویٰ ہے لیکن اس کی دلیل نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لذا زمانے کے امام کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ وہ گواہ رسالت ہے۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ نہیں، آوازیں تھک گئی ہیں۔ کیونکہ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اب میں بڑی ہی مشکل بات اور اگر یہ بات سمجھ آ گئی، میں اپنی زندگی میں یہ گفتگو 4تھی مرتبہ کر رہا ہوں پوری زندگی میں، اور وہاں کرتا ہوں جہاں مجھے یہ امید ہو کہ رازدان بیٹھے ہیں۔ ہاں، زیادہ مجمع میں فرمائشوں پہ بھی یہ گفتگو میں کبھی نہیں کرتا، لیکن بات اتنی مشکل ہے اگر سمجھ آ جائے تو شاید آج رات سو نہیں سکو گے، اور اگر سچی نیت کر لی تو صبح کے وقت تمہارا انداز ہی نرالا ہوگا۔ ہاں، اگر یقین کے ساتھ اس پہ عمل کیا۔ آج امام زمانہ ہے، گواہ رسالت۔ آپ جتنے بیٹھے ہو، آپ نے اگر محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، علی ولی اللہ پڑھنا ہے، 11 اماموں کی امامت کا کلمہ پڑھنا ہے، تو گواہ ہے 12واں۔ گواہ کی 2 شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط چشم دید ہو، اس کا مطلب ہے قائم آل محمد یہ وہ ذات ہے جو سب سے افضل نظر آتی ہے۔ کیوں؟ جب محمد رسول بن رہا تھا قائم دیکھ رہا تھا، جب علی ولی بن رہا تھا قائم دیکھ رہا تھا۔
سب سے افضل ہے. پتہ نہیں کیوں سوچ رہے ہو. صاحب البصائر نے ایک روایت لکھی ہے, میں یہ روایت زندگی میں دوسری مرتبہ پڑھنے لگا ہوں اور شاید پھر کبھی پڑھ بھی نہ سکوں. جب 12ویں کا ظہور ہوگا, اللہ کرے ابھی ہو, سنتے رہتے ہو کعبے میں نماز ہوگی, 1.25 لاکھ نبی آئیں گے, عیسیٰ بھی آئیں گے. جیسے عیسیٰ آئیں گے, کیونکہ اس زمانے میں کثرت عیسائیوں کی ہوگی, آج بھی عیسائیوں کی کثرت ہے, تو مولا عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے فرمائیں گے عیسیٰ تقدم, آگے بڑھ, نماز پڑھا. صاحب علل الشرائع نے یہ روایت لکھی ہے کہ عیسیٰ کہے, مولا عیسیٰ سے کہیں گے آگے بڑھ, جماعت کرا, تیرے ماننے والے زیادہ ہیں, زمانہ سمجھتا ہے نبوت امامت سے افضل ہے. حالانکہ اگر عقل سے سوچا جائے تو نبوت امامت سے افضل نہیں. کیوں؟ نبی تو بہت ہیں, امام تو صرف 12 ہیں. قدر والی چیز, مہنگی چیز تھوڑے لوگوں کو ملتی ہے, لیکن عیسیٰ فرمائیں گے زمانہ سمجھتا ہے نبوت افضل ہے, آگے بڑھ, جماعت کرا. جیسے ہی مولا فرمائیں گے آگے بڑھ, عیسیٰ 2 قدم پیچھے ہٹے گا, پیچھے ہٹ کے کہے گا کیف اتقدم وقد قال اللہ فی کلامہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. عیسیٰ کہے گا مولا میں تیرے آگے کیسے قدم رکھوں, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نہ اللہ کے آگے قدم رکھنا نہ رسول کے آگے قدم رکھنا. اللہ اکبر. میرے مولا نے فرمایا ہمارے آگے قدم رکھنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے آگے قدم رکھنا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت میرا 12واں آگے ہوگا, عیسیٰ پیچھے ہوگا, 12واں آگے ہوگا, ابراہیم پیچھے ہوگا, 12واں آگے ہوگا, موسیٰ پیچھے ہوگا, 12واں آگے, 1.25 لاکھ نبی پیچھے. میں نے روایات میں دیکھا ہے اس وقت 12 امام بھی موجود ہوں گے, کائنات کا رسول بھی ہوگا, لیکن حجت تیرا 12واں ہوگا اور جماعت حجت نے کروانی ہے. کیوں 12واں آگے ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا 12واں 11 اماموں کی امامت کا گواہ. اور یہ جو قرآن میں آیت ہے کہ اللہ نے نبیوں سے جب عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ ایک رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا, جب وہ رسول آئے جو تمہاری نبوت کی تصدیق کرے, ظاہراً اس سے مراد کائنات کا رسول ہے, حقیقت میں اس سے مراد میرا 12واں ہے. کیوں؟ اللہ نے آیت میں یہ کہا تھا جب وہ تصدیق کرے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تم نبیوں نے اس پر ایمان بھی لانا ہے, اس کی نصرت بھی کرنی ہے. 1.25 لاکھ نبی میرے رسول پہ ایمان تو لائے ہیں, لیکن کسی نبی نے نصرت تو نہیں کی. نصرت اس وقت کریں گے جب میرا 12واں آئے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو 12ویں نہیں آ کر 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت پہ مہر لگانی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, اب جو میں مشکل بات کرنے لگا ہوں, گواہ کی 2 شرطیں تھی, ایک چشمگیر گواہ اور دوسری شرط مجمع میں آ کے گواہی دے. دعویٰ اس وقت مانا جائے گا جب آپ نے گواہ سے وہ گواہی سنی ہو. آپ جتنے بھی بیٹھے ہو, محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ اور باقی اماموں کی امامت کا گواہ, 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت کا گواہ, آج ہے 12واں. آپ میں سے کون ہے جس نے 12ویں سے گواہی سنی ہو؟ بولو. نہیں, چپ نہیں کرنا, سچ بولنا چاہیے, میں نے نہیں سنی. اب قرآن میں اللہ نے ان
امامت اور نبوت اور رسالت کا گواہ مولوی کو نہیں بنایا، ماں باپ کو نہیں بنایا ہے، بندوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو گواہ نہیں بنایا۔ اللہ نے گواہ دو بنائے ہیں، یا اللہ یا کتابوں کا عالم، تیسرا گواہ ہی نہیں۔ تو اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ پہلے 12ویں سے گواہی لو۔ اب پتہ چلا کیوں حکم ہے روز غیبت کے زمانے میں یہ دعا پڑھو کہ اللہ اپنے حجت کی معرفت عطا کر۔ اگر تو نے معرفت حجت عطا نہ کی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہوں۔ یہ گمراہ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے نماز نہیں آتی، پتہ نہیں کیا سن رہے ہو، اس لیے گمراہ نہیں کہ مجھے روزے کے مسئلے نہیں آتے، اس لیے گمراہ نہیں ہو کہ مجھے 12 اماموں کے نام نہیں آتے، اس لیے گمراہ نہیں ہو کہ مجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا، یہ اس لیے گمراہ ہو کہ اگر معرفت امام زمانہ نہ ہو تو تم محمد رسول اللہ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو 12ویں سے پھر گواہی لینی چاہیے، اسی لیے معرفت ضروری ہے، اسی لیے 12ویں اور زمانے کے امام کی بیعت ضروری ہے۔ تو پھر گواہی امام سے لینی ہے یا نہیں؟ بولو، چپ رہو گے تو اگلی بات میں کر ہی نہیں سکتا۔ پھر مولا سے گواہی لینی ہے، سارے بولو، تو کیسے لیں؟ بولو، ہے کیسے گواہی لے مولا سے؟ ہے گواہی مشکل کام تو نہیں ہے، بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ جو بھی کسی چیز کا گواہ ہو اس سے گواہی لینے کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ مشکل کام ہے، ڈر کس بات کا؟ یہ نہ دیکھو ہم کیا ہے، یہ دیکھا کرو وہ کیا ہے۔ ہاں، جو آسی کو حر بنا سکتے ہیں، ان سے بڑا کائنات میں کوئی قریب نہیں۔ تو گواہی تو مولا سے لینی ہے۔ گواہی لینے کے لیے پہلے مولا کی معرفت ضروری ہے، پھر بیعت ضروری ہے۔ مولا کی بارگاہ میں وہی جائے گا نا جس کے بارے میں مولا کو یقین ہو کہ یہ میرا غلام ہے۔ پہلے اقرار کرنا پڑے گا، مولا ہم تیرے نوکر، تیرے ہم غلام، تیرے بندے ہیں، شیطان کے نہیں۔ یہ بیعت یہی ہوتی ہے۔ بیعت کا معنی ہوتا ہے بیچنا۔ یہ بے نامہ لکھتے ہو نا سودے میں، تو بیعت ہے بیچنے سے۔ اگر مولا سے گواہی لینی ہے تو پہلے اپنا وجود مولا کو بیچ دو۔ بیچ دو مولا کو، مولا یہ سر سے لے کر پاؤں تک میرا وجود ہے تیرا ہے، اور کسی کا نہیں ہے، یہ تیرا ہے۔ یہ ہاتھ تیرا ہے، تیری مرضی سے چلے گا۔ یہ زبان تیری ہے، تیری مرضی سے چلے گی۔ یہ آنکھیں تیری ہیں، یہ نیٹ پہ نہیں چلیں گی، تیری راہ دیکھتی رہے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چلو میں آسان کرنے لگا، مشکل نہیں کرنے لگا، بات اس سے آگے بہت تھی لیکن شاید تھک گئے ہو اس لیے نہیں کر رہا۔ مولا سے اگر گواہی لینی ہے محمد رسول اللہ کی، تو میرے مولا نے فرمایا کہ روز دعائے عہد پڑھو۔ بسم اللہ، یہ مفاتیح الجنان میں ہے۔ میرے چھٹے مالک نے فرمایا کہ زمانہ غیبت میں روز دعائے عہد پڑھو۔ فرمایا جو سچی نیت سے 40 دن لگاتار دعائے عہد پڑھے گا اسے 12ویں کی زیارت نصیب ہوگی۔ نیت سچی ہونی چاہیے، ہاں نیت سچی ہو تو ضرور زیارت ہو، اور جب زیارت ہو تو پہلی خواہش یہ ہونی چاہیے
کہ مولا میں تجھ سے گواہی لینے آیا ہوں، محمد رسول اللہ کی بھی، علی ولی اللہ کی بھی، تمام اماموں کی، بلکہ اپنے دین کی گواہی تیرے بارگاہ میں لینے کے لیے میں آیا ہوں۔ اگر یہ گواہی مل جائے تو پھر تیری شان اتنی بلند ہے کہ مولا نے فرمایا آخری زمانے میں جو ہماری امامت کے قائل ہوں گے، جو ہمارے ظہور کے منتظر ہوں گے، جو ہمارے ظہور کی دعا روز مانگتے ہوں گے، ہم افضل و اہل کل زمان، وہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہوں گے۔ میرے مولا سے پوچھا، مولا ہر زمانے کے لوگوں سے افضل؟ فرمایا میرا سپاہی کن فیکون کا مالک ہوگا، اور اللہ انہیں عقل و شعور اتنی عطا کرے گا کہ وہ راز سمجھ جائیں گے جو ان سے پہلے والوں کو سمجھ نہیں۔ صرف لو لگاؤ، پھر حقائق کھل جائیں گے، پھر بہت کچھ سامنے آ جائے گا، مشکل کے بعد آسانی ہوگی۔ بس آخری لفظ فرمایا جو ہماری معرفت ویسے رکھتا ہوگا جیسے ہم چاہتے ہیں، تو اس کی شان یہ ہے کہ نفس المحموم فی غم و تسبیح ہونا، کہ اس کا مقام اتنا ہوگا کہ جو ہمارے مصائب میں غمناک ہوگا وہ سانس لے گا، ہم اسے تسبیح میں لکھ دیں گے۔ لیکن مقام معرفت کا اتنا ہونا چاہیے۔ یہ جو مجلس میں آتے ہو نا، ہم جتنے بھی فضائل پڑھتے ہیں یہ تو علم میں اضافے کے لیے پڑھتے ہیں، اگر معرفت چاہیے تو مصائب میں معرفت مانگنا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان کے اندر ایک کیفیت غم کی پیدا ہو جائے تو معرفت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دل میں یہ دعا مانگے کہ اللہ جو ازل سے مدت سے رو رہے ہیں، جو صدیوں سے رو رہے ہیں، اے اللہ ان کا رونا بند ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آؤ، کیونکہ معرفت امام کا ذکر ہے تو اس لیے میں نے پہلے بھی پڑھا ہے لیکن دوبارہ پڑھنے لگا ہوں۔ معرفت امام کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو، بلکہ غلام کو، عبد کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا مالک کس کیفیت میں ہے۔ انسان کے لیے یہ معلوم ہونا، کیونکہ مولا نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے غم میں غمناک ہوتے ہیں، ہماری خوشیوں میں خوشی مناتے ہیں۔ یہ تو تقاضا بشری ہے کہ ہم غم بھول جاتے ہیں، یہ بشری تقاضا ہے، لیکن جب بھی یاد آئے، یہ مجلس ہے یاد دلانے کے لیے ہے، جب بھی یاد آئے، تنہائی میں یاد آئے، زندگی میں مختلف واقعات جب پیش آتے ہیں، کوئی غمناک واقعہ دیکھو تو اس وقت ایک مرتبہ سوچا کرو کہ میرا 12واں وہ مظلوم ہے جو 1200 سال سے خون ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایران کے ایک عالم روزہ خان ابھی بھی موجود ہیں، شاید آغا مظاہری، ان سے میں نے سنا تھا، وہ پڑھ رہے تھے کہ کسی نے میرے مولا سے پوچھا، مولا یہ جو زیارت ناحیہ میں آپ نے فرمایا ہے کہ یا جدہ لاب کین لک بدلت دموع دما، اے جد مظلوم میں صبح شام آپ پہ خون روتا ہوں، مولا 1200 سال گزر گئے، صبر الہی کے مالک ہو، کیا تجھ سے صبر نہیں ہوتا؟ تو جب اس نے پوچھا نا، جب زیارت ہوئی 12ویں کی تو اس نے پوچھا، تو مولا نے فرمایا تم اپنے گھروں میں گدے پہ تکیے پہ بیٹھتے ہو، تم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھتے ہو، اور تم نے اپنے گھروں کی چھتوں پہ کالا علم لگایا ہے۔ جانتے ہو میں کہاں بیٹھتا ہوں؟ میں نے کبھی گاؤں تکیوں پہ نہیں بیٹھا، میں نرم بستر پہ نہیں بیٹھا، جہاں میری مسند لگی ہوتی ہے نا، تمہارے گھروں پہ علم لگا ہوا ہے نا، میرے دائیں طرف میرے مظلوم دادا حسین کا خون بہا کرتا ہے، میرے بائیں طرف شہزادہ علی اصغر کا خون بہا کرتا ہے، میرے سامنے دشت کربلا ہے،
اور میرے مولا نے فرمایا میری مسند کے سامنے کہیں اکبر کا لاشا ہے، میری مسند کے سامنے کہیں علی اصغر کا لاشا ہے۔ میں جب دشت کربلا کو دیکھتا ہوں مجھے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھی جب سر اٹھاتا ہوں تو من دریا پہ حسرت لے کے غازی سویا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اس وقت میرے بال میں آقا نے فرمایا مجھے نہیں بھولتا میری دادیوں کا بازار جانا، اللہ اکبر، مجھے نہیں بھولتا میری پاک دادیوں کا دربار جانا۔ میرے مولا نے فرمایا وہ منظر مجھے نہیں بھولتا جب میری پاک دادیاں دربار میں کھڑی تھی اور ملعون شراب پی رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ بس آخری لفظ تیرا بارواں رو کے کہتا ہے مجھے نہیں بھولتا میری پاک دادی کا جلتے ہوئے دروازے کے نیچے گرنا۔ اللہ اکبر۔ صرف تیرا بارواں نہیں خون رو رہا، میں نے اپنے والد مرحوم سے یہ جملہ سنا تھا، رسول کی بیٹی آج تک رو رہی ہے، آج تک۔ علامہ مجلسی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ رسول کی بیٹی کی کیفیت قبر میں آج تک کوئی انوکھی کیفیت ہے۔ یہ کیفیت میں نے کائنات میں کسی اور کے بارے میں نہیں سنی۔ میرے والد صاحب پڑھا کرتے تھے کہ سیدہ کا عالم قبر میں ایسے ہے کہ قامت تارتن و تقعد تارتن اخرى، بطول آج بھی قبر میں کبھی کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی بیٹھ جاتی ہے، کبھی کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی بیٹھ جاتی ہے۔ بابا آ کے کہتے ہیں بطول میری بیٹی اتنی بے چین کیوں ہے؟ اس وقت رو رو کے کہتی ہے بابا مجھے یہ بتا میرے محسن کا جرم کیا تھا۔ اس وقت رو رو کے کہتی ہے بابا میری کم سن بیٹیوں کا جرم کیا تھا۔ بابا تیرے جانے کے بعد یہ لوگ میرے گھر پہ آگ اور لکڑیاں لے آئے، انہوں نے میرے گھر کو آگ لگا دی۔ میری کم سن شہزادیاں دیکھ بھی رہی تھی اور رو رو کے پوچھ رہی تھی اولسنا ابناء رسول اللہ، اماں کیا ہم رسول کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ یہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ بابا مجھے نہیں بھولتا وہ منظر جب تیرے دربار میں مجھے تو کر کے مخاطب کیا گیا۔ اس وقت تیرے بارواں رو کے کہتا ہے دعا مانگا کرو جلدی مجھے اذن ظہور ملے۔ کیوں؟ میری پاک دادی کا رونا اس وقت بند ہوگا جب میرا ظہور ہوگا، اور میں ان ملعونوں کو نکال کے ان سے پوچھوں گا بتاؤ میری دادیوں کا جرم کیا ہے۔ اللہ اللہ